صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی دوری، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دیتے لوگوں محلوں کے اندر اپنی بستیوں میں مساجد بناؤ، نور ہدایت کے یہ مراکز ہیں، یہیں سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، اور انہی مساجد سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکات اور ہدایت نور عطا فرمائے گا۔ لیکن بدقسمتی کی بات ہے، اسلامی ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر آج انہی اللہ کے گھروں کو گرانے کے حکم عدالتوں سے پاس ہو رہے ہیں۔ وہ مساجد جو 40 سال سے زیر آباد ہیں، 40 سال سے جو مساجد اللہ کے گھر تعمیر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز جمعہ پڑھتے ہیں، ان مساجد کو گرانے کا، ختم کرنے کا ناکام منصوبہ بنا دیا گیا۔ ماضی قریب کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی، ابھی تک بھی وہ بات اور سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے گھروں کو گرانے کا منصوبہ، سلسلہ کفار کا، یہود و نصارہ کا، مساجد گراؤ، مندر بناؤ، وہی سلسلہ آج ملک پاکستان کے اندر بھی جاری ہے۔ کراچی کے اندر طارق روڈ کے اوپر بہت خوبصورت مدینہ مسجد، جس کو گرانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے متعلقہ ملحقہ جو مدرسہ تھا اس کو بھی گرا دیا گیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں اور اللہ کا قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اللہ ان لوگوں کو عذاب اور سزا نہ دے جو مسجد حرام سے مسلمانوں کو روکتے ہیں۔ جو لوگ مساجد سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں ان کو عذاب دوں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، رب العالمین نے مساجد کی بہت زیادہ فضائل اور مناقب بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس بندے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو روکے؟ اس سے بڑا ظالم کون انسان ہے؟ وہ مساجد جو 40 سال سے زیر آباد ہیں، ان کو گرانے کے منصوبے اور وہاں پارک بنانے کے آرڈر، یہ کفار کی سازش اور کفار کو خوش کرنے کی تمام طرح سازشیں ہیں۔ فرمایا کہ ممن منع مساجد اللہ، اس بندے سے بڑا بدبخت اور ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے آباد گھروں کو خراب کرے، ویران کرے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، او دنیا کائنات کے لوگوں، دنیا کے اوپر یہ جو مساجد ہیں، میرے گھر ہیں، اللہ نے ان کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرے گھر ہیں۔ ظاہری طور پر، عارضی طور پر بعض لوگ کمیٹیاں بنا کے خدمت کرنے کے لیے، نظام کو درست کرنے کے لیے متولی اور خیرخواہی کرنے والے بن جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اصل متولی اور خیرخواہ اللہ ہے۔ یمن سے ایک بدقسمت ابرا نامی چل کر بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اور 60 ہاتھیاں بھی ساتھ لایا تھا، اور ہاتھیوں کے ساتھ لوہے کے زنجیر بھی لایا تھا کہ ہاتھیوں کے جسم سے زنجیر باندھ کر بیت اللہ کی دیواروں کو کھینچیں گے، توڑیں گے، بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے صفحہ ہستی سے ختم کر دیں گے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے۔
آپ کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے، منصوبہ بن گیا خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے، منہدم کر دیا جائے، زمین بوس کر دیا جائے۔ یمن کا گورنر بڑا سپر پاور لشکر لے کر، ہاتھیاں لے کر، بندے لے کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اعلان فرماتے ہیں، فرمایا لم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے پیغمبر کیا تو نے اس واقعے کو نہیں دیکھا جب ہاتھی والے ہاتھیاں لے کر، ہاتھیوں کے بڑے بڑے لشکر لے کر آئے تھے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، خانہ کعبہ کو زمین کے برابر کرنے کے لیے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے پھر کیا کیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، میں نے ہدہد پرندے بھیج دیے، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، ایک پتھر اللہ کریم نے ان کی چونچ میں ڈال دیا، 2 پتھر انہوں نے اپنے اپنے پنجوں کے اندر اٹھا لیے، ایک پرندہ 3 اس طرح کنکر اٹھا کر اس لشکر کے اوپر پھینکتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ چھوٹا سا کنکر تھا لیکن ہم نے ان کو بہت بڑا جو ہے بم بنا دیا۔ جیسے وہ چھوٹا سا کنکر زمین پر جاتا، جس انسان کے جسم کو لگتا وہ جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے ان کی تدبیروں کو، سوچوں کو ایسے بنا دیا جیسے کوئی جانور گھاس چبا چبا کے اپنے منہ سے باہر پھینک دیتا ہے، ہم نے ان کے سارے عزائم اور ارادے اس طرح بیکار کر دیے۔ وقت کا گورنر خانہ کعبہ گرانے آیا، اللہ کریم نے اس کے جسم کو بیکار کر دیا، برباد کر دیا۔ آج کا حکمران عمران خان ہے، سپریم کورٹ نے بھی آرڈر دے دیے کہ لوگوں کراچی شہر طارق روڈ کی مسجد کو ختم کر دو، جو 5-6 سالہ 5-6 منزلہ مسجد ہے اس کو منہدم کر دو، جو 40 سال سے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، جس کے اندر نمازیں 5 وقت ہو رہی ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، آج کو مل گیا باطل حکومت کی طرف سے اس 5-6 منزلہ مسجد کو زمین بوس کر دو۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، جو میرے بندے ہوتے ہیں جن کا میرے اوپر یقین و توکل و بھروسہ ہوتا ہے، وہ بندے کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں شافی ہے، اللہ ہر مشکل کو حل کرنے والا خدا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المسجد فی الدور، او لوگوں محلوں کے اندر کثرت سے مسجدیں بناؤ، مسجدوں کے اندر، علاقوں کے اندر، شہروں کے اندر مسجدیں بناؤ، وَأَن تَنَزَّفَ وَتُطَيَّبَ، اور ان مساجد کو خوبصورت بناؤ، ان کی صفائی کرو، ان کے اندر عطر ریزی بھی کیا کرو۔ اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے لوگوں مساجد بناؤ، مساجد بنانے کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا، لوگ نمازی بنیں گے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم دے رہے ہیں کہ لوگوں فی دوری، محلوں کے اندر مسجدیں بناؤ، لیکن آج کا حکمران کہہ رہے ہیں کہ زمین سے مسجدیں ختم کر دو اور ان مسجدوں کی جگہ کے اوپر لوگوں کے لیے پارکیں بنا دو۔ اللہ کریم کے پیغمبر فرماتے ہیں، حدیث ہے صحیح درجے کی مسلم شریف کے اندر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، لوگو اللہ کریم نے مجھے ایسی 5 خوبیاں اور اللہ نے مجھے انعامات عطا فرمائے، وہ انعامات اللہ کریم نے مجھ سے پہلے کسی نبی پیغمبر کو عطا نہیں فرمائے۔ ان میں سے پہلا انعام اور یہ خصوصیت ہے اللہ نے جو مجھے عطا فرمائی،
نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت دور بیٹھا ہوتا ہوں، لیکن میرا دبدبا خوف دشمن پر جا رہا ہوتا ہے۔ دوسری خصوصیت مجھے یہ دی گئی، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ کریم نے میرے لیے ساری زمین کو اللہ کریم نے مسجد بنا دیا۔ ساری زمین مسجد ہے سوائے 7 جگہوں کے۔ 7 جگہوں پر مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ پانی مل جاتا ہے وضو کر کے، نہیں تو پاک زمین سے تیمم کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ساری زمین مسجد ہے۔ اللہ نے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو یہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی، اللہ نے مجھے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح درجے کی، فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری زمین سے مجھے سب سے پیاری جو جگہ لگتی ہے یہاں، یہ جس پہ آپ تشریف فرما ہیں، احب البلاد الی اللہ، تمام زمین سے جو ٹکڑا اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے وہ یہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ، اور زمین کے ٹکڑوں میں سے سب سے بدترین برا ٹکڑا جو ہے اللہ کے ہاں، اسواقها، وہ بازار ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے حکم بھی دیا لوگوں مسجدیں بناؤ۔ ایک حدیث کے اندر ہے کہ جانور جس گھونسلے میں انڈے نکالتا ہے اس گھونسلے کے برابر جگہ بھی تم اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے دے دو۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تمہیں جنت کے اندر ایک بہترین محل اور مکان دوں گا۔